الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
اللہ جل شانہ نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ اس دور کے اندر جس میں انسان کا اپنا ایمان اور عزت کو بچانا بہت مشکل ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر انسان کو اس وقت اس کے پیسے سے، اس کے منصب عہدے سے دور نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا۔ اور اس محنت کے اندر وہ اتنا کامیاب ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر گھس گیا، ہمارے بستروں کے اندر گھس گیا، ہماری سانسوں کے اندر گھس گیا، ہمارے دل کی دھڑکن کے اندر گھس گیا، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنی، اللہ کا نام سنا، لیکن میرے دل کے اندر درد دل پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے سکون نے، میرے آرام نے بے آرامی کا احساس ہی نہ کیا، میرا آرام بے آرام ہی نہ ہوا۔ وہ بلاتا رہا، میں بستر پر لیٹ کر اسے انکار کر کے دکھاتا رہا۔ وہ مجھے میری دکان پر آ کر بلاتا رہا، وہ مجھے میری نوکری والی جگہ پر، وہ میرے کھیتوں میں آ کے مجھے کہتا رہا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آجا آجا بندے، خیر بانٹنے کے لیے، رحمتیں برسانے کے لیے، سکون والی زندگی کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں، امن چین شانتی کے فیصلے تیرے لیے کروں گا، آجا 2 منٹ کے لیے اپنے چہرے کی جھلک دکھا جا۔ میں کون سا تجھے سارے دن کے لیے بلا رہا ہوں، تھوڑی دیر آ، اور پتہ ہے حیا علی الفلاح، کامیابی ملے گی، میں تیری ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن دل کے اوپر گناہوں کی ایسی نامرادی چھائی ہوئی ہے کہ میرا اس کی بات ماننے کو من ہی نہ کیا۔ دعوے کے اوپر آیا تو میرے سے بڑا عشق رسول کوئی نہ نکلا، اور دلیل مانگی تو میرے سے بڑا اللہ نہ کرے گستاخ رسول کوئی نہ نکلا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر عام ہو رہا ہے، دین کی محنت کرنے والے آپس میں لڑ کے پڑ رہے، کیجیے اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ منہ کھولنے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے، ہاتھ ہلانے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، دل کے دھڑکنے سے پہلے اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس 5 فٹ کے وجود سے اللہ کے دین کے اندر ترقی ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھتا ہے، شام کو دیکھتا ہے خسارہ کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا۔ شام کو دکان کا مال دیکھ کر بتا دیتا ہے، غلہ دیکھ کے بتا دیتا ہے نقصان میں کیا، خسارے میں، اور سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا، احساس ہی نہیں ہوا کہ خسارے میں کیا، کہ فائدے میں کیا۔ ملک الموت دروازے پر آ کے چگاڑ کے چلا گیا، چیخیں مار کے چلا گیا، او انسان کا بچہ بن کے رہے، آؤں گا، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا خاندان میرے آگے ہاتھ جوڑیں گے اور کہیں گے چھوڑ کے چلا جا، خدا کی کبریائی کی قسم ہے، آ گیا جس دن تو لے کے جاؤں گا، انسان بن کے رہے۔ میں اس مالک کائنات کا پیغام تیرے پاس لے کے آیا جس کو اس حالت کے اندر تو اچھا نہیں لگ رہا، اپنے کرتوت، اپنے ککرم، اپنے حالات بہتر کر، یہ اللہ نے جیسے وجود تجھے عطا فرمایا۔ یہ مولی ارشد صاحب سے، مولی ساجد صاحب سے، مدرسہ بیت العلوم والوں سے پوچھو، یہ ٹینٹ لگے گی، یہ شامیان میں، یہ پوری وغیرہ سارے پیچھے، اس کے اندر اتنا بھی سوراخ ہو گیا، پھٹ گیا تو ٹینٹ والا کہے گا جی یہ دیکھو میں تو آپ کو ثابت کیا تھا، مجھے ایسا چاہیے۔ مولی ارشد صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، ہوا چلی، بارش ہوئی، آندھی گئی، تمبو پھٹ گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن ٹینٹ والا کہے گا جی خسارہ پورا کیجیے۔ قیامت کے دن اللہ نے وجود دیا، ماں کے پیٹ میں ننھا سا کھلونا دیا تھا، ننھا سا کھلونا، جب دنیا کے اندر آیا گونگا تھا، دیکھ سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا،
پکڑنے کی صلاحیت چلنے کی نہیں تھی، اللہ نے اس کے ساتھ ایک الارم فٹ کر دیا۔ الارم کیا تھا؟ رونے کا، اوں کر کے دکھائے گا تیری ماں سینہ کھول کے تیرا آگے بیٹھ جائے گی، اوں کر کے دکھائے گا تیری ماں رات کے اندھیرے میں آنکھیں ملتی ہوئی بیٹھ جائے گی، اوں تھوڑا سا کرے گا تیری ماں کو پتہ لگ جائے گا پجامہ پیشاب پخانے میں گیلا ہو گیا، اوں کرے گا پتہ لگ جائے گا تجھے بھوک لگی، اوں کرنے لگے گا، ری کرنے لگے گا، تیری ماں کبھی سر کی مالش کرنے لگ جائے گی، کبھی کان میں تیل ڈالنے لگ جائے گی، کبھی تیری کمر دبانے لگ جائے گی، کبھی کہے گی ہسلی چل گی، کبھی کہے گی پسلی چل گی، یہ سارا اون کے ساتھ جوڑ دیا۔ اے بندے، جب میں نے ماں کی گود کے اندر رونے کے ساتھ تیری زندگی کی سہولتوں کو جوڑ دیا، تو کیا خیال ہے جب جوان ہو کے مسلح پہ ہو کے دکھائے گا میں تیری آواز پر لبیک نہیں کہوں گا؟ ماں کی گود میں الارم بجا، فرشتے، انسان، ساری مخلوق حرکت میں اندر آ گئی۔ جب مسلح پر الارم رو کے بجائے گا، اپنی پلکوں کو اپنے آنسوؤں سے غسل دے گا، تو کیا تیرے رب کا نظام رحمت حرکت کے اندر نہیں آئے گا؟ تفسیر مظہری کے اندر قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی تفسیر لکھ گئے۔ داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کر دی، الہی قیامت کے دن جس نام اعمال کو، ہماری دنیا، ہماری نیکیوں کو، ہماری برائیوں کو جس پلڑے کے اندر تول لے گا الہ العالمین، وہ مجھے ترازو دکھا دے۔ خدا کا لاڈلا پیغمبر ہے، پروردگار عالم نے فرمایا داؤد دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہ لگے الہ العالمین میں دیکھوں گا وہ پلڑا کتنا بڑا ہے، اس کا ایک حصہ کتنا بڑا ہے، جس کے حصے کے اندر مخلوق کی نیکیاں رکھی جائیں گی، 70 سال کے گناہ رکھے جائیں گے، 100 سال کی نیکی رکھی جائے گی۔ فرمایا داؤد میں جانوں، میرا کام جانے، میری حکمت جانے، میری رحمت جانے، لیکن داؤد علیہ السلام تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جی اللہ، فرمایا ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار عالم نے پردے ہٹا دیے، وہ ترازو وہ پلڑا داؤد علیہ السلام نے دیکھا، کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب جان میں جان آئی، جب ہوش آیا، سر اٹھانے کی ہمت نہ رہی، رو رو کے اپنے چہرے کو گلا کر لیا، اپنی داڑھی کو گلا کر لیا۔ فرمایا داؤد کیا ہوا؟ کہ الہ العالمین معلوم ہو گیا تیری رحمت کے علاوہ، اللہ اکبر، تیری رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو بندے کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ فرمایا داؤد تو نے کیا دیکھا؟ کہ الہ العالمین، اگر پلڑا دیکھا جائے، نیکیاں دیکھی جائے، ساری انسانیت کی نیکیاں بھی مل کے اس پلڑے کو نہیں بھر سکتی۔ اس ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا تھا، داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سائے نے، جس کے پردے نے مشرق سے لے کے مغرب تک سارے زمین آسمان کو ڈھانپ لیا۔ سورج اس کے سائے میں، چاند اس کے سائے میں، ستارے اس کے سائے میں، زمین آسمان پہاڑ جتنی ساری چیزیں تھی مشرق مغرب تک سارے کے سارے اس کے سائے کے نیچے آ گئے۔ الہ العالمین، یہ پلڑا کون بھرے گا؟ کون سی نمازیں، کون سے روزے، کون سے تقوی بھریں گے؟ اللہ اکبر، کون سی نیکی بھرے گی؟ اللہ غنی فرمایا داؤد میرے بندوں کو ڈرانا، میرے بندوں کو رحمت کی خوشخبری سنا دے، میرے بندوں کی آس امید اور ڈھارس کو توڑنا، میرے سے امید بھرا دے۔ الہ العالمین، یہ پلڑا کیسے بھرے گا؟ فرمایا داؤد اگر نیکیوں سے پلڑا بھرنا شروع کر دیا تو پھر میری رحمت کا کیا بنے گا؟ الہ العالمین، تیری رحمت کیا کرے گی؟ فرمایا داؤد علیہ السلام کہہ دے کہ جس بندے نے دنیا کی زندگی میں ایک کھجور کا دانہ میری رضا کے لیے دے دیا، اخلاص نیت الہیت کے ساتھ دے دیا، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہوا، ریاکاری نہ ہوئی، فرمایا جس نے ایک کھجور کا دانہ میری رضا کے لیے دے دیا، اس پہ اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن نیکیوں سے سارا پلڑا بھر جائے گا۔ لیکن اس بھروسے پہ نہ رہنا بھی روزوں میں کھجور دے دے کہ سارا پلڑا بھر جائے گا۔ پہلا رمضان المبارک آئے، افطاری کے بعد پائیا پائیا کھجوریں بانٹتے پھر لو جی ہم نے تو پائیا دی، وہ ایک والی صاحب کہہ کے کہتے ہم نے تو 100 دے دی۔ اس امید پر کہ پروردگار عالم کی رحمت سے مقام
نیکی والی زندگی چھوڑنی نہیں چاہیے. جتنا پروردگار عالم نے ہمت دی، حوصلہ دیا، اختیار عطا فرمایا، اتنی نیکی کر کے دکھا دے. باقی قبول کرے یا نہ کرے اس کا کام ہے. قیامت کے دن اتنا تو کہنے والے بنیں گے الہ العالمین جو کام بھی کیا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک کھجوروں کا تاجر تھا. بڑے بڑے گدام تھے، بڑے بڑے اس کے حال کھجوروں کے بوروں سے بھرے پڑے تھے. اللہ اکبر. ایک دن اپنے کھجوروں کے باغ سے آ رہا تھا. آدھی کھجور اس کے ہاتھ میں، آدھی اس کے منہ کے اندر اٹکھیلیاں کر رہی تھی. یعنی کھجور کا دانہ اپنے درخت سے توڑا ہوگا اور اپنے درخت کی ساخ سے توڑا ہوگا. کھاتا کھاتا آ رہا تھا. آدھا دانہ منہ کے اندر چبا رہا تھا. کٹلی سمیت ہاتھ میں آدھی کھجور پکڑی ہوئی تھی. راہ اللہ میں مانگنے والا اللہ اکبر مصیبت زدہ سامنے آ گیا. کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ، وہ تیرے سے زیادہ اس کھجور کا حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، مجھے تیرے سے زیادہ بھوک لگی، مجھے اللہ کے واسطے دے دے. کہنے لگا یار گھر جاؤں گا دیر ہو جائے گی، کھجوروں کے باغ میں جاؤں گا دیر ہو جائے گی، اللہ اکبر جیب میں ہاتھ ڈال لوں گا دیر ہو جائے گی. وہ آدھی کھجوری اس نے اسے دے دی اور اللہ اکبر خدا تیرا بھلا کرے بھلا کرے دعائیں دے کے آپس میں لے کے چلے گئے. گھر گیا چاروں طرف سے اللہ اکبر اس کی چرپائی کو اسرائیل علیہ السلام نے آ کر تھام لیا اور جکڑ لیا. ملک الموت سامنے آیا، نزا کا عالم ہے. اتنی مہلت مل گئی، اپنے بچوں کو بلا لیا، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا، اپنی بیٹی دھیوں کو بلا لیا، گھر والی کو بلا لیا. چار چفیرے جمع کر کے کہنے لگے بیٹے اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم کر کے جا رہا ہوں. فلانا باغ تیرا ہے، سامنے والا تیرا ہے، یہ مکان بیٹی کو دے دیو، کھجوروں کا حصہ اس کو دے دینا، یہ گودام اسے دے دینا. اللہ اکبر. ایک کھجور کا باغ باقی رہ گیا. کہنے لگا میرے بچوں جب میرا جنازہ اٹھا لو، مجھے قبر کے اندر اتار کے مٹی ڈال کے آ جاؤ، تو میرے مرنے کے بعد وہ سامنے والا وہ دائیں والا کھجور کا باغ میری طرف سے راہ اللہ میں صدقہ کر دینا. کیا پتا پروردگار عالم کے دربار میں نجات ہو جائے. بچوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا. ابا جان کی تدفین کے بعد وہ کھجوروں کا باغ اللہ کے راستے میں والد کی طرف سے صدقہ کر دیا. اگلا دن گزرا، مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک اپنے کندھوں پہ ڈالے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا مسکرا رہا ہے. کسی نے کہا ہاں بھئی ہاں، تجھے تو جنت میں جانا ہی چاہیے تھا کہ تیرے بچوں نے تیرے جانے کے بعد کھجور کا باغ اللہ کے راستے میں دیا. مسکرا کے کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے اس کھجور کے باغ کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. پھر یہ اعزاز تجھے کیسے ملا، گناہوں سے معافی کیسے مل گئی، نیکیاں قبول کیسے ہو گئی، اور جنت الفردوس میں داخلہ تیرا کیسے ہو گیا. کہنے لگا تمہیں بتاؤں دوپہر کے وقت جس دن میری موت آئی تھی اس دن میں اپنے باغ سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. ایک فقیر ملا، اس نے راہ اللہ میں اللہ کے نام پہ ہاتھ پھیلایا. میرے ہاتھ میں آدھی کھجور تھی، میں نے وہی کھجور اس سائل کو اللہ کے نام پہ دے دی. خدا پاک کو اتنا پیار آیا، یہ انداز پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا. اس آدھی کھجور بچھلی سمیت جو میں نے دی تھی، پروردگار عالم نے اس کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا. وہ اپنے قرآن کریم میں خود اعلان کرتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور تم گائے ذبح کرو، بکرا کرو، اونٹ ذبح کرو، اور تم بھینس ذبح کرو، خبردار نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے. جب تم بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو، میں تو تمہارے دلوں میں جھانک کے دیکھتا ہوں اس وقت تمہارے دل میں کس کی رضا ہے. اگر خدا کی رضا کے لیے کیا تو اللہ اکبر. اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور میرا بندہ نہ اولاد کا مجھے بھار دینا، نہ مال کا بھار دینا. قیامت کے دن نہ میں اولاد دیکھوں گا نہ مال دیکھوں گا، میں تو تیرا سمرا ہوا دل دیکھوں گا. اگر اس دل کے اندر میری محبت لے کے آئے گا تو میری کبریائی کی قسم ہے تیرا آخرت کے اندر بیڑا پار ہو جائے گا. اب آپ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، ہمارے دل کے اندر کیا کیا گند بھرا پڑا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا اللہ اکبر میرے عزیزوں کسی نہ کسی جلسے کے اندر جا کے آپ جلسے کی بہاریں لوٹتے ہو. بڑے بڑے
جس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آنی چاہیے تھی، ہم نے اس دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا گدبلا بھر کے رکھا ہوا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اے میرا بندہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تیرے سے تیرے ہاتھ کا سوال نہیں کیا، پیر کا سوال نہیں کیا، طواف کا سوال نہیں کیا، پورے وجود کا سوال نہیں کیا، حسن و جمال کا تیرے سے سوال نہیں کیا۔ میں نے تجھے سب کچھ دیا، روٹی دی، پانی دیا، کپڑے عطا فرمائے، میں نے تجھے دھن دولت عطا فرمایا، ڈیرا مکان رقبہ دے دیا، میں نے تجھے سائیکل گاڑی دے دی، ساری چیزیں دی، اور بندے تو مانگتا رہا، میں تجھے دیتا رہا۔ جب میرے مانگنے کی باری آئی، میں نے تیرے سے تیرا دل مانگا، بندے تُونے دینے سے بھلا کیوں مجھے انکار کر دیا ہے؟ یہ بھی تیری خیر کے لیے مانگا تھا، یہ بھی تیری کامیابی کے لیے مانگا تھا، تجھے کیا پتا اگر دل میرے حوالے کر دیتا تو میری محبت بس جاتی، میرے نبی کی اطاعت بس جاتی، پھر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قبر کے اندر تیری ایسی حفاظت کی جاتی جیسی ماں کی گود کے اندر حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن تو نہ مراد نکلا، وجود میرا کسی غیر کے حوالے کر دیا، آنکھ میری کسی غیر کے حوالے کر دی، دماغ میں نے دیا کسی غیر کے حوالے کر دیا، دل میں نے دیا کسی غیر کے حوالے کر دیا، یہ حسن و جمال، یہ چہرے کی رنگت میں نے دی، تو نے کسی غیر کے حوالے کر دی۔ اے خبردار میری چیز میں خلفت نہ کرنا، میری چیز کے اندر اب 19-20 نہ کرنا، ورنہ موت کے وقت اتنے تجھے سوٹے مرواؤں گا، اتنی فرشتوں سے دھاڑے پڑواؤں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے موت کا جب منظر دیکھے گا دنیا کی لذت ہی بھول جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، 4 دن گزار، 4 سال گزار، 4000 سال گزار، لیکن موت کے وقت کا ذائقہ تجھے چکھنا پڑے گا۔ ایسی کڑواہٹ منہ کے اندر آئے گی، ایسی کڑواہٹ آئے گی، میدان محشر کامہ ہو جائے گا، قیامت کی صبح ہو جائے گی، میرے بندے تیرے منہ سے موت کی کڑواہٹ نہیں جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پورے اجر کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بندے ذرہ بذرہ برابر نیکی شمار کی جائے گی، ذرہ ذرہ برابر بدی شمار کی جائے گی۔ آپ کی عینی سے اللہ کے نظام کے خلاف کیا، اگر تُو نے غلط دیکھا قیامت کے دل میں تیرے سے آنکھ کی عینی کے دیکھنے کا بھی حساب لوں گا۔ مدینہ شریف میں ایک عورت ہے، کسی عذر کسی کام کی وجہ سے مدینے کی گلی میں پردہ لے کے پردہ اوڑھ کے جا رہی ہے، بے پردہ نہیں پردے داری کی حالت میں جا رہی ہے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اس کے کان کے اندر پھونک مار کے کہنے لگا تیری آنکھوں کی رنگت بھی اتنی حسین ہے، تیرے آنکھوں کے ڈورے اتنے پیارے ہیں، لگتا ہے مالک کے کائنات نے تیرے سے پوچھ کے بنائے ہو، تو نے اپنی مرضی سے پروردگار عالم سے بنوائے ہو۔ اللہ اکبر، وہی کھڑی ہوئی ایمان والی تھی، غیرت والی تھی، حلال خاندان کی تھی، جب اس نوجوان نے تماشا شروع کیا فوراً کھڑی ہو کے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہے ظالم کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، ان آنکھوں پہ بے حیائی کی نظر نہ ڈال، اگر بے حیائی کی نظر پڑ گئی تو یہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ نوجوان کھڑا ہو کے تماش بیچی کرتا رہا، کہنے لگے اچھا تجھے آنکھیں چاہیے، میں بھی اپنے گھر جاتی ہوں، میں تجھے آنکھیں لا کے دوں گی۔ سمجھا پتہ نہیں کاغذ پر پینسل سے آنکھ کا نقشہ بنا کے لاوے گی، اندر گئی، اللہ اکبر، صبح چھری جو بھی ہاتھ میں چیز پڑی اپنی آنکھ میں مار کے دونوں ڈلے باہر نکال دیے، آنکھوں سے خون آ رہا تھا، ڈلے ہتھیلی پہ رکھ کے لے آئی، کہنے لگا اے ظالم یہ آنکھیں لے جا، کیا کرے گا؟ کہا اللہ کی بندی تو نے کیا کر دیا؟ کہ اس پر بغیرتی کی، اللہ اکبر، نگاہ پڑ گئی، اللہ اکبر، جس وجود کے اوپر جس آنکھ پر بغیرتی کی نگاہ پڑ جائے بتا وہ وجود خدا کے دربار میں لے کے کیسے جاؤں گی؟ سارا دن ساری رات کھیل تماشے دیکھنے والوں،
انسانیت کا جنازہ نکالنے والوں، کسی کی دل بیٹی کی غیرت کا، نوجوانوں تمہارے سے خصوصی عرض کروں گا، یقین جانو رب اکبر کی قسم ہے یہ مایوسی چہروں پر لے کے قبر میں نہ جانا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک رات قبر کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی رکشے والی کو نہیں چھوڑتے، کسی موٹر سائیکل والی کو نہیں چھوڑتے، روڈوں پہ کھڑو کے آنکھ کا زنا کرنے والوں اللہ اکبر، پھر پوچھتے عبدالحلال صدیقی صاحب مجھے وظیفہ بتا دے، مجھے خواب میں حضور کی زیارت کیسے ہو جائے۔ آنکھ پہلا نقشہ ہے جو برائی کو اپنے اندر اتارتا ہے، دل تک یہ کنیکشن کو جوڑتا ہے، دماغ تک کنیکشن کو جوڑتا ہے، یہ پہلے نقشے کے ذریعے دل دماغ میں رضیز و متاثر ہونا شروع ہوا، آنکھ کے ذریعے نقشہ دل کے اندر گیا، خواہش پیدا ہو گئی، دماغ کے اندر گیا، اس خواہش کو پوری کو حاصل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ یاد رکھ اللہ اکبر، پہلی بات ذمہ داری سے اللہ اکبر، اس مدرسے میں رس کر کے جا رہا ہوں، سالانہ دستار بندی کے موقع پر رس کر کے جا رہا ہوں، اگر باپ بھی نگاہی کرے گا خدا کی قسم اولاد کے اندر غیرت کوئی نہیں آئے گی۔ اگر ماں بے غیرتی کرے گی، بد نگاہی کرے گی، سر سے دوپٹہ اتارے گی تو اس کی گود کے اندر آبے بسریاں کوئی نہیں آئے گی۔ اے لوگوں، کوئی پانی پڑواوے، کوئی چکنی پڑواوے، کوئی چنے پڑواتا ہے، کوئی شیرتی پڑواتا ہے، کوئی مصری پڑواتا ہے، کوئی چکنی پہ نمک پہ دم کراتا ہے، حضرت یہ دم کر دو اولاد نیک ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے عبدالحلال کے دم کرنے سے اولاد نیک ہوتی تو ہر کسی کا بیٹا عبدالقادر جیلانی بنا ہوتا، عبدالحلال کے دم کرنے سے اولاد بہتر نہیں ہوگی، بلکہ ماؤں کو حیا کرنے سے، غیرت کا لبادہ اوڑھنے سے، اپنے سر کے بال سینہ کا پیچھا چھپانے سے اولاد نیک پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، میں کہاں سے لاؤں وہ مدرسہ، میں کہاں سے لاؤں وہ یونیورسٹی، میں کہاں سے لاؤں وہ دین کا مرکز جس مدرسے کے اندر بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے قرآن کے 17 سپارے یاد کر لیا کرتا تھا۔ نظر تیرے جانور کے بھاڑے کو نہیں لگی، نظر تیرے مکان کو نہیں لگی، نظر تیرے کھیت کو نہیں لگی، نظر تیرے مکان فصلوں کو نہیں لگی، بلکہ تیری بیوی کی گود کو نظر لگ گئی۔ اس نے گانے والے پیدا کرنا شروع کر دیے، قرآن والے پیدا کرنے چھوڑ دیے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، ہندوستان کی گلیوں میں کونے میں کھڑا درود شریف پڑھ رہا ہے، ساری محلے کی عورتیں کان دھر رہی ہیں، کوئی کان قریب کر رہی ہے، درود شریف کی آواز آ رہی ہے، ساری محلے کی عورتوں نے مشورہ کیا، حضرت فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چلی گئی اور جا کے کہنے لگی فرید کی اماں کیا بات ہے، اس عمر کے بچے گلی ڈنڈا کھیلتے نظر آتے ہیں، کھیل تماشا کرتے نظر آتے ہیں، تیرے بچے پہ جب نظر پڑتی ہے اس کے ہونٹ ہلتے، کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، بتا کیا بات ہے۔ فرید الدین گنجشکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگے اس میں کمال فرید کا نہیں فرید کی ماں کا ہے، جب سے میری کوک میں آیا، کوک سے گود میں آیا، ایام کے علاوہ رب اکبر کی قسم ایک مرتبہ بھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ کو ہی نہیں پلایا ہے۔ دو کام میری بہنوں، اگر پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہو دو کام کر لو، میرے بھائیوں ایک کام تم کر لو، ایک تمہاری گھر والیاں کر لیں۔ پہلا کام تم کرو، اپنے گھر احتیاط سے حلال کا پیسہ لے کے آیا کرو، پیسہ لانے میں، آٹا لانے میں، سبزی کا تھیلا لانے میں احتیاط برتا کرو، اور گھر والی کو کہہ دو خدا کے واسطے 12 گھنٹے ریڈی لگا کر ساری رات کھیتوں میں ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہو کر یہ محنت کا میں آٹا چاول لے کے آیا، اللہ کے واسطے اس حلال کو حلال رہنے دیں، سر سے دوپٹہ اترے گا حلال حرام میں بدل جائے گا، سر سے تیرے چادر اترے گی بے برکتی تیرے میرے گھر میں آگے ڈیرے ڈال لے گی۔ اے خدا کی بندی، جب روٹی پکانے لگے نماز کا سجدہ کر کے ہاتھ دھو کے سر پہ دوپٹہ اور کے روٹی پکایا کر، حلال کی محنت کر کے میں گھر میں لاؤں گا، اور روٹی حلال کی دھوپ میں اس محنت کی روٹی کو تو سر پہ دوپٹہ عزت اور غیرت کا لبادہ اوڑھ کے پکایا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ ایسا تعویذ ہے، حلال کی روزی اور غیرت کا لبادہ اوڑھ کے روٹی پکانا، رب اکبر کی قسم ہے کھائے گی رات میں مصریہ بنے گی، کھانے والا عبدالقادر جیلانی بن جائے گا۔ دوسری چیز اپنے گھر کے اندر صبر اور شکر کو کہو کہ ہمارے گھر کے اندر واپس آ جا، پتہ نہیں امی گئی، دادی گئی،
دادا جی دنیا سے چلے گئے، صبر کو ساتھ لے کے چلے گئے، پر نانا چلا گیا، صبر کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ ایک کمانے والا 16 جی کھانے والے تھے، جب داتے باپ کا جنازہ اٹھا 16 کمانے والے، ایک کی بھی پوری نہیں پڑتی ہے، کیسے پوری پڑے گی؟ تمہیں کس نے کہہ دیا مال سے انسان کا، رزق سے انسان کا کام نہیں بنتا، بلکہ خدا کے فضل سے انسان کا کام بنے کرتا ہے۔ ایک اللہ والا تھا، اللہ اکبر میرا عزیزو، ایک اللہ والا تھا، بڑا پریشان تھا، روزانہ گھر سے نکلتا، بڑھاپے کے اندر میرا عزیزو اسے مزدوری کوئی نہیں دیتا تھا۔ جیسے چوک کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا مزدور، مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ، لوگ ہٹے کٹوں کو، جوانوں کو، جوان مردوں کو لے کے جاتے ہیں کہ تو کا کام اکیلا کرے گا۔ اور میرے ویروں پتہ نہیں اس مزدور سے پوچھو جو سفید بالوں کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح لے کر دوسرے ہاتھ میں کسی پھوڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی کبھی مزدوری پہ لے جایا کرو، بے شک وہ ایک دل کا کام 2 دل کے اندر کرے، تیرا 800 روپے کا نقصان ہو جائے گا، اس سفید والے سفید بالوں والے پاپے کے گھر کا چولہا چلے گا، اس کی بیٹیاں روٹی کھائیں گی، رات کو اٹھ کے جھولی پھیلا پھیلا کے تجھے دعا دے گی۔ سارا دن چوک میں کھڑا رہا، کوئی اس کو روزی کوئی نوکری پہ لے کے نہ گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، مسجد سے اذان کی آواز آئی، کہنے لگا اللہ چلو مخلوق نے تو نوکری نہیں کرائی، تیری نوکری کرنے کے لیے تیرے گھر میں آ گیا۔ استنجا سے فارغ ہوا، وضو کیا، مسجد کی سب میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ شام کا وقت آیا، الہی کوئی بندوبست کر دے، گھر خالی ہاتھ جاؤں گا، بچوں کی بھوک میرے سے برداشت نہیں ہوگی۔ شاکر لوگ تھے، صابر لوگ تھے۔ گھر کی دہلیز پار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، کل تو پیٹ بھر کے کھلایا تھا، پرسوں تو کھلایا تھا، اگر آج اس نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، کل اللہ اور انتظام کر دے گا۔ گھر میں گھسا، عورتیں بھی اللہ اکبر دیندار ہوا کرتی تھی، مردوں کو کوسنے نہیں دیا کرتی تھی، آج آدھے مردوں کے جنازے عورتوں کے کوسنے دینے کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ اگر نہ جس گھر کے اندر صبر شکر ڈیرے ڈال دیتا ہے، اللہ کی قسم اس گھر کے اندر گھر والوں کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، اللہ اکبر، فرمایا او لوگو اللہ غنی، وہ سارا دل کا بھوکا مارتا، کسی نے مزدوری پر جھاڑی پہ نہ رکھا، اپنے گھر آ گیا، بیوی کہنے لگی بسم اللہ جی آئے نو، کیا ہوا؟ کہ میں اللہ اکبر، مالک تو بہت اچھا ہے، مالک تو بڑی بلندیوں والا ہے، اس کی مزدوری میں صبح سے لے کے شام تک کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، دل ہی دل میں کہنے لگا کہ مالک تو بڑا سونا ہے، حقدار کا حق نہیں رکھتا، لگتا ہے 2 دن کی مزدوری کروا کے مجھے اکٹھی 2 دن کی دیہاڑی دے گا۔ بیوی بھی بڑی صابرہ تھی، کہنے لگی آدھے بچے سو گئے، آدھے جاگ رہے، تھوڑی دیر ٹھہر جا، انہیں سلا دوں گی، میں تجھے پریشان ہونے نہیں دوں گی۔ اگلا دن آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آج اللہ اکبر کچھ نہ کچھ گھر میں بچوں کے لیے لے کے آؤں گا، تھیلا لے کے گیا، سارا دن چوک میں کھڑا رہا، کسی نے اسے دیہاڑی پہ مزدوری پہ نہ رکھا، پھر مسجد میں جا کے جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا، الہی کل تو میں نے بہانہ لگا دیا تھا، لیکن آج کس منہ سے جاؤں گا؟ اگر گھر والی نے تب نہ دے دیا، کیسا تیرا مالک ہے، کام تو پورا کرواتا، تیری دیہاڑی نہیں دیتا، اللہ تیری طرف انگلی میری گھر والی اٹھا دے، میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ سوچو تو کرو، کبھی خدا کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، سوچو تو کرو، زمین اس کی، آسمان اس کا، ساتھو سورج چاند ستارے اس کے، تیرے میرے سے جو روٹیاں چھین کے کیا کرے گا؟ فرمایا او میرا بندہ، جب تیرے پہ بھوک کا سوال آتا ہے، جب تیرے پہ روٹی کا رزق کا کال آتا ہے، قصور میرا کوئی نہیں ہے، سارے تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میرے رزق والے دروازے پر تیرے گناہوں کی نحوست نے ٹکا ڈال دیا، ٹکا لگا دیا، وہ سوراخ بند کر دیے، اللہ اکبر، جن سوراخوں سے میرے رزق کے دروازے، میرا رزق جن دروازوں سے آیا کرتا تھا۔ حضرت مولانا محمد صاحب انڈیا والے خدا کی قسم جب پاکستان آیا کرتے تھے، اجتماع میں رو رو کے فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں مسنون دعاؤں کا خیال کرو، مسنون دعاؤں کو مسلسل یاد کیا کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو، انہوں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھ رکھا ہے۔
میں کہاں سے لاؤں وہ مرد قلندر جس کے جنازے میں پورا برکت اور مرکز کے آس پاس کا حصہ بھرا ہوا تھا، جسے دنیا حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کیا کرتی تھی؟ یقین جانو جب وہ رو کے دکھاتا تھا آسمان کی مخلوق مدد کے لیے زمین پہ آ جایا کرتی تھی۔ جب سے ہمارا رونا چھوٹ گیا، پروردگار عالم کی رحمت نے بھی ہمارے سے منہ موڑ لیا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور جنہیں قبر کی نیند کا احساس ہو وہ سردی کے گرمی کی راتوں میں نہیں سویا کرتے۔ اگر قبر میں اذیت کے ساتھ جاگنا ہے تو اسی والے کمرے میں سو جا، ہیٹر والے کمرے میں سو جا۔ تیری بیوی تجھے اٹھائے گی نہیں، تیری بچی نہیں اٹھائے گی، گھڑی اور موبائل کا ادارہ تجھے نہیں اٹھائے گا، لیکن ذمہ داری سے اس جامعہ کے اس کروڑ کے اجتماع کے موقع پر عرض کر رہا ہوں، اے لوگوں اگر قبر کے میرا عزیز اے سی والے کمرے میں کوئی نہیں اٹھائے گا تو اس کے برعکس قبر والے کمرے میں میرے عزیز کوئی آنکھ تجھے مجھے بند کرنے نہیں دے گا۔ مال والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، دکان والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، رقبے عہدے والے کہہ رہے ہیں میں کامیاب، ڈگری والا کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، پروردگار عالم اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ اگلے دن گھر آیا، بیوی کہنے لگی کچھ لایا؟ کہ نہیں، مالک تو بڑا سونا ہے، دیہڑی تو پوری کر کے آیا، لگتا ہے 3 دن کی کٹھی دیہڑی دے گا۔ بیوی کہنے لگی اس مالک کو ہلکا سا بتاتا چل پوری نہ، چوتھے حصے کی دیہڑی دے دے، 2 دن ہو گئے بچے بھوکے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا نہ اس مالک کا گلہ نہ کرو، وہ مالک اللہ اکبر، وہ تو دل کے اندر کہنے لگا وہ تو پتھروں میں بھی احساس کرتا ہے اپنی مخلوق کا، اس کا گلہ نہ کر، امید ہے کل 3 دن کی دیہڑی پوری دے گا۔ صبح صبح نور پیر کا ویلا، صبح فجر کی نماز کے وقت خدا کے دربار میں رونے لگ گیا۔ الہی معاملہ میں عزت کا نہیں، تیری توحید کی عزت کا ہے۔ پروردگار عالم آج لاج رکھ لے میری بیوی کی، میرے بچوں کی انگلی تیرے دربار میں تیری طرف اٹھ گئی، میرے ایمان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے لوگوں قدم قدم پہ گلے کرنے والوں، اللہ کی ہم ناشکری کرتے ہیں، ہر قدم پر خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ کبھی تو میرا عزیزوں وہ وقت آئے گا فرشتوں کے قلم لکھنے کو ترس گئے کہ اس بندے کی زبان پہ کبھی خدا کا شکر بھی آئے گا۔ 30واں دن پھر میرے عزیزوں چوک میں آ کے بیٹھ گیا، گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگا، بیوی سے کہنے لگا پریشان نہ ہوئیو، 2 تھیلے دے، آج ایک نہیں 2 تھیلے بھر کے لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، میں کہاں سے لاؤں؟ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے آنگن میں آئے، دیکھا کمرے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ باورچی خانے میں گئے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے میں آٹے کے ڈبے میں گھسا ہوا تھا، میں آنکھوں سے گور گور کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، مجھے چٹکی آٹا نظر نہ آیا، ڈبے کے کونوں میں، کنستر کے کونوں میں آٹا چھپا ہوا تھا، میں انگلی کے نخونوں سے کرید کے کھرچ کے آٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ میرے باپ نے میری کمر پہ تھاپی ماری، کہا بیٹے یوسف کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ابا اتنے دن ہو گئے روٹی کا ذائقہ نہیں چکھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پرلے کمرے میں جا کے مصلی بچھایا، سجدے پہ گر کے روئے اور رو رو کے مصلی والی جگہ کو، سجدے والی جگہ کو آنسوؤں سے تر کر لیا، پھر مسکراتے ہوئے مولانا یوسف نے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے آج کی بھوک برداشت کر لے، اللہ سے میرا وعدہ ہو گیا قیامت تو آئے گی، الیاس کے گھر میں آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ تو قیامت کے دن میرے عزیزوں آپ کو مجھے پتہ لگے گا، ہم نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن کی بہاروں کو عام نہ کیا، انہوں نے پیٹ سے پتھر مار کے قرآن کی بہاروں کو عام کیا، انہوں نے 4 دن کے فاقے میں خدا کا قرآن سنایا، ہم نے میرے عزیزوں اللہ کی نعمتوں میں کلیدوں پر صوفوں پہ بیٹھ کے قرآن نہ سنایا۔ اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ان بڑوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ کیا تڑپ تھی مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ کے سینے میں، جس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، آپ کی گھر
مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی کہ گھر والی کیا بات ہے؟ کہ رب اکبر کی قسم ہے اتنا تو نے اللہ کی مخلوق اور نبی جی کی امت میں ان کے غم میں اتنا اپنا جسم کھلا لیا، اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا، بچے کا وزن زیادہ تیرا وزن کم لگتا ہے۔ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپے میں وزن تولا، امت کے غم میں گڑ گڑ کے حضرت جی کا وزن 35 کلو رہ گیا تھا۔ نہ قدری نہ کرو خدا کے واسطے، آپس کے اختلافات کو ختم کر لو۔ ان آپس کے اختلافات کی وجہ سے اللہ کی قسم ہماری زبان کی دوری کی وجہ سے امت جہنم میں جا رہی ہے۔ میں پچھلے سے پچھلے مہینے 3 ملکوں میں ہو گیا، لبنان میں گیا، شام میں گیا، عراق میں گیا۔ اے لوگوں یہی لباس تھا، ہاتھ میں میری لاٹھی تھی، سر پر عمامہ تھا، آنکھ میں سرما تھا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گر گئی، میری پگڑی کا پلو یوں کر کے کھینچنے لگی، میری بیوی نے پرے کو دھکا دینا چاہا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور والے آگے آگے کھڑے تھے۔ 16 ملک شام کے بازار میں اللہ اکبر کھڑے، 16 علماء کرام کھڑے تھے۔ عورت آئی پلو کھینچ لگی اور رونے لگی۔ ہمارا جو ترجمان تھا شامی عربی زبان میں کہنے لگی لگتا ہے یہ آسمانی مخلوق ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، کہنے لگی لگتا ہے پھر بلال کی اولاد ہو گئے۔ کہا نہیں نہیں، یہ پاکستان سے علماء کرام آئے۔ دھاڑ ماری کوک ماری رونے لگی اور کرتے کا پلو پکڑ کے کہنے لگی یہ تو ہمارا تھا، ہم نے اسے پیسوں میں بیچ دیا، نہ کپڑا بچا نہ ہماری عزت بچی۔ جا اپنے پاکستان میں جا کے کہہ دینا عزت ملے گی تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ملے گی۔ جس لباس کو بلال نے پہنا، جس لباس کو صدیق نے پہنا، خدا کا سلام آیا تو اس لباس کا سودا کر کے ان کے لباس کو پہن رہے ہیں جن کے چہروں پر خدا ان کی نافرمانی کی وجہ سے صبح و شام اللہ کی لعنت آ رہی ہے۔ میں گلا تو نہیں کرتا، میں برادری میں تمہارے سے دل کا ٹکڑا سنا کے جاؤں گا۔ تمہارے میں تو 6 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا کی روشن خیالی میں تم کیوں اپنی اللہ اکبر عزت کو بہا بیٹھے؟ 6 سنت تمہارے پاس تھی، چپڑے کا جوتا تم پہنا کرتے تھے، تہمت تمہاری اللہ اکبر، تہمت تمہاری میرے عزیزوں تمہارے پاس ہوا کرتی تھی، کرتا چکور دامن والا آپ پہنا کرتے تھے، چہرے پر سنت رسول ہوا کرتی تھی، سر پر ٹوپیوں پر پگڑی ہوا کرتی تھی، اور ہاتھ کے اندر سنت کے مطابق تمہارے بڑے جوانوں کے ہاتھ میں چھوٹا ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ اٹھاؤ سنت حبیب، مفتی محمد اختر صاحب بہاولپوری نے کتاب لکھی، فرمایا او لوگوں سنت سمجھ کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے چلے گا، اس سنت کی برکت سے ہر قدم اٹھانے پر پروردگار عالم 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا دیکھ کے کہا کرتی تھی، جب 6 سنتیں سینے سے لگا کے چلا کرتے تھے، دنیا دیکھ کے کہا کرتی تھی راہ صاف جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے مسکرا کے کہتے تھے یہ راہ صاف نہیں جا رہا، محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو، پلٹ آؤ، کچھ نہیں رکھا۔ اسلامی ممالک میں کلمہ پڑھنے والے اللہ کی عزت کی قسم آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ کتنے مقدر والے لوگ ہو، خانقاہیں تمہارے ملک میں، مسجدیں تمہارے ملک میں، مدرسے تمہارے ملک میں، دین کے مراکز تمہارے ملک میں۔ میرے عزیزوں 14 اگست کو میں جامعہ پنوریا کراچی کے اندر پرچم کشائی کی تقریر میں گیا، مولوی نعمان مولوی نعیم کا بیٹا کہنے لگا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا اللہ اکبر، بیٹا مولوی نعمان کہنے لگا جی کم سے کم 1.5 گھنٹے تقریر کریو، 1 گھنٹہ کیا، مجھے گرمی سی لگی، میں نے کہا بس کر دیں۔ مولوی نعمان جی کہنے لگے حضرت جی اور آگے کر دو، اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کالے رنگ والے، گورے رنگ والے، چھوٹے قد والے، بڑے قد والے، عربی بولنے والے، چائنیز بولنے والے، فرانسیسی بولنے والے، انگریزی بولنے والے، بنگالی بولنے والے، ہندی بولنے والے دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ جب میں نے دعا کی بات میرا عزیزوں چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے کہا مولوی نعمان کتنے ملکوں سے لوگ قرآن سیکھنے آئے، رب اکبر کی قسم ہے یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو دیا، ہمارے مدرسے میں 54 ملکوں سے قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتنا قرآن عرب کے اندر، اور میرے عزیزوں لکھا استنبول کے اندر، بڑا مصر کے اندر گیا، بر صغیر کے اندر سمجھا گیا، اور دین کی محنت اللہ پاکستان والوں سے لے رہا ہے۔ قدر کرنا اپنے مراکز کی خدا کے واسطے، اس کی نہ قدری نہ کرو،
بڑی رو رو کے ہمیں ملی تھی، یہ نعمت ہمیں بڑی محنتوں سے ملی تھی، ہمارے پرکھوں کی قربانی ہے یہ ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے 6 لاکھ مسلمان بچے اور بچیوں کا خون بہا تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب ہندوستان کی 14 اگست کو سلامی جاتی ہے، ہندو اللہ اکبر، ہندوستان کے اندر ہماری دیرانیاں کی چیخوں پکارتی سنی جاتی، کہنے لگے تم 19 توپوں کی سلامی دے رہے ہو، ہمیں 70 سال ہو گئے ہندوؤں کے بستر پر لیٹ کر ان کے بچے پیدا کرتے ہوئے، ہر آنے والے سورج کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتی اللہ آج کا سورج امر سلامتی کا پیغام لائے گا، لیکن مسلمانوں تم کپڑے مکان اور روٹی کے چکر میں لگ گئے اور سید سعدیوں کی بیٹی اور سید سعدیوں کی عزتوں کو ہندو اور سکھ لوٹ کے چلے گئے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ میں کیا منہ دکھاؤں اپنی دیرانی کو، کشمیر کی بیٹی کو، انڈیا بنگلہ دیش کے اندر ظلم کا شکار ہونے والی بیٹی کو میں کیا منہ دکھاؤں؟ محمد بن قاسم کو دور کی بات ہے، یہاں تو ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کسی غیر کی بیٹی کو پھول دیے جا رہے ہیں اور غیر کی بیٹی کی ماں کہہ رہے کوئی بات نہیں، انجوائے ہے۔ اگر یہ انجوائے خدا کی قسم تیرے منہ پر تمانچہ بڑھ کے لگ گیا، اللہ اکبر، ہنسنا تو دور کی بات ہے، خدا کی بندی روتی بھی قبر میں جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے ہاتھ جوڑو اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لو کے بچوں کو ایک مرتبہ اور 12 گھنٹے موبائل لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا، لیکن 1 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے سارے دن میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کے دکھا دیا کر۔ کہاں سے آئے گی برکت گھر کے اندر؟ خیر امن سکون کہاں سے آئے گا؟ حالات نہیں دیکھے۔ تیسرے دن گھر سے نکلا، بیوی سے کہنے لگا خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، آج کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ سارا دن دہاڑی کے لیے کھڑا، نہ مزدوری نہ ملی، پھر مسجد میں چلا گیا، کہنے لگا اللہ آج تو میرے پاس باہر نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے، سارا دن مغرب ہو گئی۔ جب گھر کو جانے لگا مسجد کے دروازے پہ کہنے لگا اللہ یا میرے تھیلے کو اپنے خاص رزق سے بھر دے، ورنہ الہی مجھے موت دے دے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ بیوی 3 دن سے بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، مالک میں بچیوں کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، بیٹیوں کا قدم روٹی کے لیے اٹھ گیا، اللہ اکبر، کہے گی بڈھا باپ تو روٹی نہیں دے سکتا، میری تو غیرت کا ڈھنڈورا نکل جائے گا، الہی بندوبست کر لے، ورنہ اللہ بچیوں کی عزت رلنے سے پہلے اللہ تو میری آنکھوں کو بند کر کے اٹھا دے گا۔ قدم ڈھیلے پڑ گئے، جسم ڈھیلا پڑ گیا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تھکا تھکا جا رہا تھا۔ ابھی سورج نے پورے طریقے سے کہتے ہیں چاند پورے طریقے سے نہ نکلا، روشنی باقی تھی۔ گھر کے پیچھے جا کے جھاڑیوں کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں تھیلوں کے منہ کھول کے مٹی کی مٹھیاں اٹھا کے اس کے اندر بھرنے لگا۔ خیال ہی نہ آیا میں مٹی بھر رہا ہوں کہ آٹا بھر رہا ہوں۔ جب دونوں تھیلے تیار ہو گئے، 2 قدم آگے کو چلا، کہنے لگا یا اللہ کس منہ سے گھر جاؤں؟ بیوی دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلا سوال کرے گی آٹا لایا کیا لایا؟ اللہ اکبر، 2 قدم گھر کی طرف آگے بڑھا، دیکھتا کیا گھر کی نکڑی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اوپر سے کھانے کا دھواں گزر رہا ہے۔ اپنی اوپر کی آنکھوں کو مل کے دیکھنے لگا، کہنے لگا غلط محلے میں تو نہیں آ گیا، غلط گلی میں تو نہیں آ گیا، غلط دروازے گھر کی طرف تو نہیں جا رہا۔ جب احساس ہوا اپنے آپ کو چوٹیاں بھر کے کہنے لگا ہوئے تو میرا گھر ہے۔ لپکتا دبکتا پھدکتا چھلانگ کے مارتا مٹی کے ڈلے پھینک کر دوڑتا بڑھاپے کے اندر گھر کا دروازہ بجایا۔ اللہ اکبر، بیوی نے دروازہ کھولا اور بوئے پہ کھڑی ہو کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کیسا تیرا مالک ہے، تو نے 3 دن اس کی دیہاڑی کی، اس نے 3 مہینے کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ جب گھر سے تو روتا ہوا گیا تو ادھر کو نکلا، ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ بجایا اور جب دروازہ کھولا، اللہ اکبر، آٹے کا گٹو، سبزی کے گٹو، دال چلی کے گٹو دروازے پہ دے کے چلا گیا۔ میرے کا کون ہے؟ کہ تیرا خصم، تیرا گھر والا، جس مالک کی مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے اس کی اجرت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، کہ کہاں رکھا کہ وہ گھر کے اندر سوال پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس سوال کو ہاتھ لگا کے رونے لگے،
جس نے اپنے قرآن میں اعلان کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ بار بار پہلے آسمان پر اس کی رحمت آ کے کہتی ہے ہم تو باعلم کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی محرم منزل ہی نہیں۔ اب تو پہلے آسمان پہ کہتے ہیں، بندہ کہتا تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جواب دیتا جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں، جھولی پھیلا کے تو دے۔ خدا کے واسطے میرے لوگ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، نماز روزے پر آ جائے، امت کو کھڑا کر دو۔ بس آخری باتوں میں کیونکہ مہمان سارے آ گئے، آخری ایک دو بات کر کے آپ کو سلام کر کے آپ سے خیر کی دعائیں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا آنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، یہ تو عبد الرؤف کا خدا بھلا کرے، مولوی ساجد کا، جنہوں نے دعائیں کی مجھے ہمت دلائی، کیونکہ پچھلے 8 دن سے شاید ایک رات 2-3 گھنٹے کے لیے سویا، مسلسل صبر، لیکن اللہ کا شکر ہے ان 8 دن کے اندر خدا نے 4 صبح کے اندر یقین میں مجھے پھرایا۔ کہاں تھا؟ خانپور سے چلا میرے عزیزوں، پھر راجن پور پہنچا، پھر کراچی پہنچا، کراچی سے گوادر پہنچا، گوادر سے پھر گجرانوالہ لاہور آیا، پھر راجن پور گیا، پھر ملتان ہوتا ہوا تھا تمہارے پاس آ گیا۔ کل بھی پتہ نہیں میرا رب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن اس وجود کے ساتھ، اس موٹاپے کے ساتھ، اس ضعف اور بڑھاپے کے ساتھ، اس ہاتھ میں لٹ کے ساتھ اللہ کی قسم بڑا سکون ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ سناتا ہے، عزت کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ مجھے کہیں رنڈی بازی میں نہیں بھیجتا، کسی میرے عزیزوں ناچ گانے کے اڈے میں نہیں بھیجتا، جب بھی بھیجتا ہے اپنے گھر کے اندر بھیجتا ہے، محمد رسول اللہ کے گلشن میں بھیجتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب بھی یہ آنکھیں دیکھتی ہے، یا تو خدا کے مہمانوں کا دیدار کرتی ہے، یا تو مصطفیٰ کے مہمانوں کا دیدار کرتی ہے۔ اللہ سے ایسی نعمت مانگ لو، سخی رہو، سدا رہو، بہار رہو، ہر بہار کے ساتھ شاد و باز رہو۔ پروردگار عالم تمہارے گھر کے اندر دکھ نہ لے کے آوے، غم کا آنسو تمہارے گھر کے اندر نہ لے کے آوے، ذلت کی اللہ اکبر پیغام تمہارے گھر کے اندر نہ لے کے آوے۔ ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی تھی، تو نہاؤ تو پلو، ہر وقت شاد و باز رہو، اللہ اکبر، بڑی مراد کے ساتھ آباد رہو۔ آج میرے عزیزوں اللہ کا دین ہمارے مال کو، ہمارے اللہ کا دین آج ہماری اولاد کو، ہمارے مال کو، ہماری صلاحیتوں کو مانگ رہا ہے۔ آج میرے عزیزوں اپنے دل و جان سے اللہ کے دربار میں احساس ندامت کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پہلے تو 3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ اتنا قریب ہے، تیرے میرے منہ سے جملہ نکلا اس نے تیرے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب میرے عزیزوں دین اللہ اکبر، اس امت کے ذمہ دین بنانا بھی، دین کا پھیلانا بھی، اور دین پھیلے گا، دین زندگی کے اندر آئے گا نبی والی محنت سے۔ نبی والی محنت کیا ہے؟ آپ کی فکر، آپ کی کڑن، آپ کی طرف کیا ہے کہ دین میری زندگی میں، سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ اللہ مجھے قبول کر لے، میرے مال کو، میری صلاحیت کو، میری اولاد کو، میری رونقوں کو، میری تشہیر کو، اللہ میرے عہدوں کو، میرے حسن و جمال کو، میری جوانی کو، میرے بچپنے کو، میرے بڑھاپے کو اللہ دین کے پھیلانے میں قبول فرما لے۔ اس کے لیے رب اکبر کی قسم ہے، میں پچھلے مہینے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو 20 منٹ تک گلے لگا کے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا بلال انشاءاللہ تیری قبر کے پاس آ کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جناب عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل، عروہ بن ہادی، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت میرے عزیز عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قبروں پہ خدا کی قسم یہ عہد کر کے آئے کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی، مخلوق خدا کے لیے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں کو پاتے رہیں گے، خود بھی دین پہ چلیں گے، اور ساری مخلوق کو دین پر، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنے کی دعوت دیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں اپنی پوری زندگی، اپنی صلاحیتوں، اپنے مال، اپنی اولاد کے ساتھ تیار ہو۔ آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ دین کے پھیلانے میں سب کچھ قربان کرو گے؟ بات چلے 4 مہینے کی نہیں، اس وقت خدا کی قسم کشتیاں جلانے کی کہ مولوی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1953 یا 52 کے اجتماع میں اللہ اکبر رائیوڈ کی پرانی حویلی مسجد کے اندر جو اجتماع ہوا تھا، اس کے بعد مولوی جی مسجد کے مینار کے نیچے آ کے بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے اپنی آستین کو یوں چڑھایا تھا، اور وہ میں نے اس ہاتھ پر وہ بیعت کرے
کشتی جلا کے آیا ہو، جس کا گھر جانے کا ارادہ نہ ہو، اس وقت تک تبدیل میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی میں نہ آ جائے، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں نہ آ جائے، ہر کچے پکے مکان تک تبدیل کی محنت نہ پہنچے، گھر جانے کا سوچے نہ، بیعت کرو۔ اس وقت 16 آدمیوں نے ہاتھ میں بیعت کی، ان کے اندر ایک حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ بھی تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ برقدو کراچی کا اجتماع آیا، حاجی صاحب کے ساتھ گاڑی کے اندر تشکیل ہوئی، حاجی صاحب اللہ اکبر کراچی کے اجتماع میں گئے، اس سے پہلے مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد زین العابدین کا، حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا۔ مفتی صاحب کہنے لگے حضرت حاجی عبد الوہاب کیا بات ہے، لوگ سب سے پہلے تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بعد میں تیرے پاس پہلے آتے ہیں۔ حاجی صاحب مسکرانے لگے، فرمایا پھر کبھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ جب کراچی کے اجتماع سے فارغ ہوئے، فیصلہ آباد کے روڈ آئے، مفتی زین العابدین نور اللہ برقدو کہنے لگے حاجی صاحب فیصلہ آباد میں میرا گھر ہے، اگر اجازت دو تو میں ایک رات اپنے گھر میں گزار کے آ جاؤں۔ حاجی صاحب مسکرانے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی۔ گاڑی سے نیچے اترے، آگے گاڑی کے شیشے کے پاس آئے، کھڑکی کے پاس آ کے مصافحہ کرنے لگے، اور میں مفتی زین العابدین کچھ عرصہ پہلے تو نے کہا تھا کہ لوگ تیرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمارے سے بات نہیں کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ جواب میں آج دوں، تو بھی اللہ کے رستے میں نکلا، میں بھی اللہ کے رستے میں نکلا، جب سے تو نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ عبد الوہاب جب سے اللہ کے رستے میں نکلا، اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا۔ جب تک امت کے اندر یہ عادت پیدا نہ ہوگا، مدارس والے کیا کریں؟ ہر سال تمہیں قرآن کے حافظ دیتے ہیں، حافظہ دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، عالمہ دیتے ہیں، جو ہمارے سے ہو سکتا ہے۔ کبھی ہم نے تمہارے سے گوشت کا، کبھی دیسی مرغی کا، کبھی دیسی انڈوں کا سوال کیا، اللہ اکبر، آپ نے زکات دی، اپنے دار روٹی کھا کے گزارا کیا، ایک سال کے بعد میری ایک منظر دو، ایک سال کے بعد آپ کا عشر، ایک سال کے بعد آپ کے 1000 پر ہم نے اتنی محنت کی، اس 1000 روپے کے نوٹ پہ روئے، اس 1000 روپے کے نوٹ کو سامنے رکھ کے سجدے میں اللہ کے آگے روئے، اللہ اکبر، ہم نے آپ کے 1000 روپے کو اتنا قیمتی بنایا، ایک سال کے بعد اس 1000 روپے کے نوٹ کو قرآن کا حافظ بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اگر یہ ہماری کارکردگی اچھی ہے تو ایمانداری سے بتاؤ، مدارس سے دینیا چلنے چاہیے کہ نہیں؟ آباد ہونے چاہیے کہ نہیں؟ پوری دنیا کی کفریہ طاقت مدرسوں کو بٹانے کے چکر میں ہے۔ خدا بھلا کرے امیر ہوگا، خدا بھلا کرے غریب ہوگا، خدا بھلا کرے مزدور پیشہ لوگوں کا، خدا بھلا کرے ریڈی مان ہوگا۔ جب تک انشاءاللہ ان کی حلال کی روزی کی محنت ہوتی رہے گی، مدرسے قیامت کی صبح تک اللہ چلاتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے راستے میں اللہ اکبر، بات 40 دن 4 مہینے کی نہیں، بات ساری زندگی کی ہے۔ بتاؤ ارادہ کرو، کون کون اپنی زندگی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ جن کے 4 مہینے نہیں لگے، اور میرا عزیزو وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ انشاءاللہ جنت 4 مہینے لگائیں گے، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ، جماعتیں پوری لے کے جائیں گے، جاؤ گے انشاءاللہ، اپنے اپنے علاقے سے مسجد باہر 5 عمال کریں گے، روزانہ کی تعلیم میں، گھر کی تعلیم میں، روزانہ کے مشورے میں، اللہ اکبر، اسی طریقے سے اپنا گھر دوسری مسجد کا گھر، روزانہ مشورہ کیا جائے گا، آئے گئی جماعتوں کی نصرتوں کی اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے ہر مہینے، کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہم تمہارے سے تھوڑی سی کارگزاری مانگ لوں، دو گے انکار تو نہیں کرو گے؟ کل سے کون اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے تیار ہے؟ کل سے اٹھ کے کھڑے ہو کے مجھے 2-3 جماعتیں دو، ماشاءاللہ اٹھ جاؤ، انشاءاللہ صبح سے نکلیں گے، اٹھ جاؤ انشاءاللہ صبح سے نکلیں گے۔ اور بھائیو برادری، تمہارا تو احسان ہے، تمہارے بڑے کی فکر سے اللہ نے دین پوری دنیا کے اندر زندہ کر دیا، کل سے نکلیں گے انشاءاللہ، اٹھو گے، اٹھو ماشاءاللہ، 2-3 جماعتیں دو، کل صبح سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 آدمی اور دے دو بھائی، 3 جماعتیں اللہ کے راستے میں، 26 27 28 ماشاءاللہ ہے کوئی چلے کے لیے نقد ارادہ کرے اللہ کے راستے میں، ان چلے والوں کو چھوڑنے کے لیے 10 دن کا ارادہ کرے، 10 دن میرے بھائی ماشاءاللہ۔ آپ کھڑے ہو، بیٹھو نہیں بھائی، جنہوں نے ارادہ کیا کل سے نکلنے کا، 2-3 اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ اللہ قبول فرما لے، 1 2 اٹھ جاؤ اللہ قبول فرما لے، 1 2
نکلو گے صبح سے انشاءاللہ، پکی بات ہے اللہ کوئی رکاوٹ آئے گی قربانی دو گے انشاءاللہ، گھر کے اندر بیماری آئے گی قربانی دو گے، گھر کے اندر دکان کی قربانی دو گے، اپنے رقبے ذمہ داری کی قربانی دو گے، یہ نہیں کہ آگ لگا دو بلکہ اپنی ذمہ داری 3 دن کے لیے کسی اور کندھے پہ ڈال دو، اور ابھی گھر جاؤ گے جب اس اجتماع سے فارغ ہو تو نماز انشاءاللہ عشاء کی پڑھ لی، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے تھوڑا سا رو کے مانگ لے، اللہ عبد الحمدان نے بات کی ہماری سمجھ اللہ تیری توفیق سے آئی، عبد الحمدان نے ارادے کروائے خود بھی تیار ہوا اور ہمیں بھی کھڑا کیا، اللہ بس اس کھڑے ہونے پہ استقامت عطا فرما دے، 3 دن کے لیے تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما دے، پھر نکلیں گے نا انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ انشاءاللہ نکلیں گے، اور آپ یہ جس مسجد میں جماعت جاوے گی آپ نصرت کریں گے نا انشاءاللہ، کون کون کرے گا بھائی، کون کون کی وصولی کرے گا، کریں گے بھائی، اللہ بار جان میں برکت عطا فرماوے، 2.5 گھنٹے کی ترتیب، اب پتہ نہیں کیا ترتیب پہ چلنی، میں زیادہ بات کھولنا نہیں چاہتا، لیکن مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرو گے میرے بھائی، مسجد کے تالے ختم کرو گے انشاءاللہ، 24 گھنٹے مسجد کھلی رہے گی، 2-2 4-4 کی جوڑیاں اللہ کے گھر کو آباد کرے گی، کرو گے انشاءاللہ اس کی فکر۔ اب آخری تمہارے سے ایک تشکیل ایک تقاضا ہے، یہ مدرسہ بیت العلوم، مدرسہ عربیہ بیت العلوم، اللہ اکبر، میرے عزیزوں بس گزارش ہے کر کے جاؤں گا مدارس دینیہ والوں کا اہتمام سنبھالنے والوں سے، کوشش تو اپنی طرف سے پوری کریں گے، لیکن اللہ کے واسطے قرآن کی تعلیم کے ساتھ قرآن والی تربیت بھی ضروری ہے۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر جب مدارس کا جال اللہ کی توفیق سے بچھایا تو 265 مدارس کا اہتمام بنا، 11 سال کے بعد قرآن کا پہلا حافظ جب مدرسے سے نکلا، حضرت جی نے بڑے چاؤ سے اس کی آمین کا اہتمام کیا، اپنوں کو بلایا غیروں کو بلایا، جب وہ قرآن کی آمین ابو علا آ کے سبق سنانے لگا، صدر جی آپ دیدہ ہو گئے، دل چھوڑ بیٹھے، مچھے بڑی تھی، کالر والی قمیض تھی، گول گھیرے کا دامن تھا، شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی اور بٹر والی آستین تھی، حضرت نے کہا یہ کیا ہوا، قرآن سینے میں آ گیا، لیکن قرآن اللہ اکبر اس کی زندگی کے اندر نہیں آیا، اپنے قرآن سینے کے اندر بھی محفوظ کرنا ہے اور اس کی بہاروں کو اپنی زندگی کے اندر بھی لے کے آنا ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، فکر کریں گے میرے بھائی، فکر جب اللہ استقامت دے گا قدم اٹھاوے گے انشاءاللہ، کون کون قدم اٹھائے گا اللہ کے مدد، اس سال اپنے بچوں کو جن کے بچے 5ویں 6ٹھی کے امتحان دے رہے یا دے چکے، یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے قرآن پڑھاؤں گا، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤں گا، جنت کے ٹکٹ ہے یہ جنت کے ٹکٹ، جنت کے ٹکٹ ہے یہ جنت کے ٹکٹ، جنت کے ٹکٹ ہے جنت کے ٹکٹ، جن کے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، جن کی بچیوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر کے ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دیا، اب ذمہ داری یہ کب امتحان ہوگا پتہ نہیں، موت آ گئی کہ اس امتحان سے پہلے موت کا امتحان نہ شروع ہو جائے، لیکن جو اس وقت پڑھ رہے اللہ کی قسم، میں پرسوں گوادر میں بیٹھا تھا، کراچی سے 624 کلومیٹر کا سفر، رات کراچی میں بیان ہوا، پھر میں اسی رات سفر کر کے 3 بجے نکلا کراچی سے، 2 بجے گوادر پہنچا، اور اتنے محبت کرنے والے، وہ کہنے لگا 1,08,000 روپے کی مجھے ٹکٹیں کروا، یہ قرآن کی برکت ہمارے اندر کیا رکھا، پھر رو میں پھر ایسی جزیرے پہ جا کے خدا کا قرآن سنانے کا مجھے اللہ نے موقع عطا فرمایا، 3 طرف سمندر کی لہریں ٹکرا رہی تھی، میں نے کہا اللہ، صحابہ نے جب پانی کے اندر گھوڑوں کو قدم رکھ دیے اور افریقہ کے جنگلوں میں قرآن سنایا تو کہا تھا اللہ تو گواہ ہونا، یا اللہ ان کی نقل پر ترتیب میں ہم بھی سمندر کے کنارے کھڑے، اللہ تو گواہ ہونا، ہم نے اس عالم میں اس حیثیت کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ مولا سمندر کے ساحل پر قرآن سنا دیا، اللہ تو اس کام اس کوشش کو قبول فرما لینا میرے بھائی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اللہ کی قسم جتنا مظلوم اور جتنا معصوم دینی مدرسہ ہے اتنا کوئی بھی نہیں، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادمین، مدرسے کے علماء کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی ظفر شہزاد سارا دن میری طرف پھرتا رہتا ہے، اللہ اسے حوصلہ دے، ترقی دے، صحابہ کے نغمے سناتا رہتا ہے، ختم نبوت کی نوکری کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ میں حضرات سے عرض کروں گا کتابت کی دنیا میں، نعت کی دنیا میں، تلاوت کی دنیا میں 2 رکعت شکرانے کے روزانہ پڑھا کرو کہ اللہ تو نے اپنے قرآن کے میں نوکری عطا فرمائی ہے، اب اس کو 500 کو پکڑ لو میرے بھائی، کوئی نہیں، اے اللہ یہ صلاۃ اجتماع ہے، تیرے نبی کے مہمانوں کو اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرو گے تیرے اختیار میں، اللہ بارش کے قطروں کو پھر جتنی مرضی برسا دیو، اور رحمت والی ہے، رحمت والی اللہ کی مرضی، لیکن اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے، میرے اللہ روک، میرے اللہ روک، میرے اللہ روک، میرے کہاں سے لاؤں میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تو نہیں، میں عبداللہ درخواستی تو نہیں کہ جو گاہ اٹھاتے تھے گھر سے منگوا لیتے، لیکن ان کا خادم ضرور ہوں، ان کا خادم ضرور ہوں،
اللہ ہوا کو روک دے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے بارش کو روک دے، تاکہ تیرے مدرسے کی مہمانوں کے، تیرے مدرسے مہمان ہیں ان کی نمائندگی